بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 100 یعنی 100 سیرت النبی جلد دوم۔ اور خطبہ کے اختتام پر آپ نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ ناظرین، سیرت النبی جلد دوم اور ہمارا جو مین ہیڈنگ چل رہا ہے، مین سبجیکٹ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے سال اخیر حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع اختتام فرض نبوت ذی الحجہ سن 10 ہجری مطابق فروری 632 عیسوی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اپنے پروردگار کو پوجو، پانچوں وقت کی نماز پڑھو، مہینے کے روزے رکھا کرو اور میرے احکام کی اطاعت کرو، خدا کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں میں نے پیغام خداوندی سنا نہیں دیا؟ اے خدا تو گواہ رہنا، جو لوگ اس میں موجود ہیں وہ ان کو سنا دیں جو موجود نہیں۔ خطبہ کے اختتام پر آپ نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ بہت بڑا تھا۔ روایت ہے کہ کالا قولاً کثیراً، آپ نے بہت سی باتیں فرمائیں۔ حجۃ الوداع میں ہے کہ آپ نے اس میں دجال کا ذکر بھی فرمایا تھا، لیکن یہ تعین نہیں کہ کس دن کے خطبے میں یہ فرمایا۔ خطبے کے اختتام پر آپ نے تمام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ اس کے بعد آپ قربان گاہ کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قربانی کے لیے منع کی کچھ تخصیص نہیں ہے، بلکہ منع اور مکہ کی ایک ایک گلی میں قربانی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ساتھ قربانی کے 100 اونٹ تھے، کچھ تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی حضرت علی کے سپرد کر دیے کہ وہ ذبح کریں، اور حکم دیا کہ گوشت پوشت جو کچھ ہو سب خیرات کر دیں، یہاں تک کہ کسائی کی مزدوری بھی اس سے ادا نہ کی جائے بلکہ الگ سے دی جائے۔ قربانی سے فارغ ہو کر آپ نے محمد بن عبداللہ کو بلوایا اور سر کے بال منڈوائے، اور فرط محبت سے کچھ بال خود اپنے دست مبارک سے ابو طلحہ رضی اللہ انصاری اور ان کی بیوی ام سلیم اور بعض ان لوگوں کے کو جو پاس بیٹھے تھے عنایت فرمائے، اور باقی ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ سے تمام مسلمانوں میں ایک ایک دو دو کر کے تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد آپ مکہ معظمہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس سے فارغ ہو کر چاہے زمزم کے پاس آئے۔ چاہا زمزم سے حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت خاندان عبد المطلب سے متعلق تھی، چنانچہ اس وقت اسی خاندان کے لوگ پانی نکال کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا نبی، مطلب اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتے دیکھ کر اور کوئی بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین کر خود اپنے ہاتھ میں لے خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پئیں گے، تو میں خود اپنے ہاتھ سے پانی نکال کر پیتا۔ حضرت عباس نے ڈول میں پانی نکال کر پیش کیا، آپ نے قبلہ رخ منہ کر کے کھڑے ہو گئے، کھڑے پانی پیا، پھر یہاں سے منع واپس تشریف لے گئے اور وہیں نماز ظہر ادا کی۔ حضرت ابن عمر کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز حسب دستور اسی دن منع میں پڑھی، لیکن حضرت جابر رضی اللہ کی جو طویل حدیث ہے، قصہ حجۃ الوداع میں ہے، اس میں تعین ہے کہ آپ نے مکہ میں نماز ظہر پڑھی۔ حضرت عائشہ کی ایک روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس بنا پر محدثین میں ان دونوں قولوں کی باہمی ترجیح اور وجوہ ترجیح میں اختلاف ہے۔ علامہ ابن حزم نے دوسری روایت کو ترجیح دی ہے، اور علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں پہلے قول کو مرجح ثابت کیا ہے۔ فریقین کے موازنہ دلائل کے بعد ہم نے ابن قیم کا فیصلہ قبول کیا۔ اس کا دوسرا نام ابت اور خیف بن کناد ہے۔
ناظرین انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ اور آخری ویلاگ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین ثم آمین۔